آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے یعنی شعبان، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اکثر لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اکثر لوگ اس کی فضیلت سے ناواقف ہیں اور غافل ہیں. غافل کے الفاظ ہیں. جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس لیے کثرت سے روزے رکھتا ہوں. اور بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ نے شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھے ہیں. میں اس لیے کثرت سے روزے رکھتا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور شعبان کے مہینے میں میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں. روزے کی حالت میں میرا نامہ اعمال پیش ہو. اچھا، نامہ اعمال جو ہے بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ بھی پیش ہوتے ہیں. عصر اور فجر کے وقت فرشتے جو ہیں وہ بدلتے ہیں. اسی طریقے سے اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمذی میں موجود ہے اور مشکات میں ہے 2056 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں تو فرمایا ہر پیر اور ہر جمعرات کو نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. میری خواہش ہے کہ میں روزے کی حالت میں میرا نامہ اعمال اٹھایا جائے. یعنی ہفتہ وار بھی پیشی ہوتی ہے پیر اور جمعرات کو، روزانہ جو ہے عصر اور فجر کے وقت، اور ہفتے میں پھر وہ کمبائنڈ فارم میں جس طرح ہمارا بھی ہوتا ہے کہ ایک سال کا بجٹ آتا ہے پھر مہینوں پہ ڈیوائیڈ ہوا ہوتا ہے، پھر منی بجٹس ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بھی جو سال کا پورا سیشن ہے وہ شب قدر ہے جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے. اور جو ہفتہ وار ہے وہ اس اعتبار سے پیر اور جمعرات اور روزانہ فجر اور عصر کے وقت، اور سال میں ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ہے. ایک تو ایک رات ہے نا، ایک مہینہ بھی مخصوص ہے، وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اس حدیث کے تحت. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، مشکات میں ہے 2036. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رمضان مبارک کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ شعبان کے مہینے میں روزے کثرت کے ساتھ رکھتے ہوئے دیکھا ہے. چوتھی حدیث صحیح مسلم سے مشکات میں ہے 2036. اس میں اما عائشہ کے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے. اب یہ دونوں طرف تطبیق آپٹیمل سولوشن یہ ہوگا کہ اکثر آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے شعبان کا، بسا اوقات بیچ میں سے چھوڑ بھی دیتے تھے. اور یہ دونوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمال ثابت ہیں. الذین آمنوا، وہ لوگ جو کہ ایمان لے آتے ہیں، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور پھر ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دلوں کو سکون اللہ کی یاد ہی میں آتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا سکون ہے. یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 کا وہ پورشن ہے جو ہم نے اپنے دونوں اذکار کارڈ، صبح شام کے اذکار کارڈ اور فرض نماز کے بعد اذکار کارڈ کے اوپر یہ آیت ٹاپ کے اوپر لکھی ہوئی ہے. آگاہ ہو جاؤ، کان کھول کر سن لو کہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے. اب یہ آیت ایسی ہے کہ اگلا پورا درس اور کئی ایک لیکچر صرف اس ایک آیت کے اوپر ہو سکتے ہیں اگر کراس ریفرنس میں ہم آیات اور احادیث کو کنسیڈر کریں. یہی وجہ ہے کہ پچھلی جو میری قرآن کلاسز 344 لیکچرز میں کمپلیٹ ہوئی تھی نا، اس چھوٹے سے ٹکڑے پہ میں نے 6 لیکچر دیے تھے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، 6 لیکچر. مسئلہ نمبر 111 ABC، پھر 112 ABC، اور تینوں لیکچر جو ہے وہ 1 گھنٹے سے زیادہ ہیں، 6 کے 6 لیکچر. تو جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لے. صبح شام کے اذکار پہ میری ویڈیو انہی قرآن کلاسز میں سے کاٹ کے الگ اپلوڈ کی گئی، اس میں نے اذکار کارڈ بھی سارے کور کیے کہ یہ صبح شام کے اذکار ہیں، یہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں، پھر کون کون سی قرآن کی صورتیں ہیں، ان کے کیا کیا فضائل ہیں، پھر ذکر کے فضائل کیا ہیں، کراس ریفرنس کے طور پہ قرآن سے آیات، ذکر کی اقسام کیا ہے. دیکھیں ایک ذکر کی وہ قسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر
ऑब्लिगेटरी करती है, उसके बगैर चारा नहीं, वो है नमाज। व अकीमिस्सलात लिज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज को कायम रखना। इस कॉन्टेक्स्ट में बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम एक सफर में थे, रात को मशवरा किया कि फजर नमाज पढ़ के ही सोएंगे। अब सफर में कुछ असहाब ने कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, एक आध बंदे की ड्यूटी लगा दें, वो हमें जगा देगा। हजरत बिलाल की ड्यूटी लगाई गई और वो अपनी सवारी पे मशरक की तरफ रुख करके बैठ गए कि जैसे ही सुबह सादिक होगी, जो पो फूटती है फजर का वक्त दाखिल होते वक्त, जो रात के एंड होने की निशानी होती है, तो वो बाकियों को जगाएंगे। बस वो भी सो गए। हाँ, जो कवाली लिखी हुई है उसमें तो सूरज भी नहीं निकला था, लेकिन यहां सूरज निकल आया, क्योंकि ये मुस्लिम शरीफ में लिखा हुआ है, वो मौलाना शरीफ में लिखा हुआ है। बुखारी में तो थोड़ा सा हिस्सा है, मुस्लिम में पूरा ये वाक्य है। सबसे पहले नबी इस्लाम की आंख खुली और सूरज बुलंद हो चुका है। आप इस्लाम ने कहा सबसे पहले तो यहां से उठो ना, इस इलाके में शैतान का गलबा है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, आगे चल के पड़ाव करते हैं। आगे जाके पड़ाव किया। नबी इस्लाम ने अपने मौज़न को बुला के पूछा कि भाई तेरी ड्यूटी लगाई थी, आगे देखे उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया, कोई गुस्ताखी नहीं। उसने कहा या रसूलल्लाह जिस तरह आपको नींद आ गई मुझे भी आ गई, ठीक है, इधर तो बड़ी गुस्ताखी ये शुमार किया जाएगा। तो नबी इस्लाम ने कोई नहीं डांटा, बिल्कुल नेचुरल चीज है। उस जमाने में अगर कोई अलार्म होता तो फिर ऐसा होता भी ना। ये तो देखें हम कितनी सहूलत में है, भले रात को 12-1 बजे भी सोए ना तो अलार्म लगाया होता है, यकीन होता है कि इस अलार्म की आवाज में उठ जाएंगे। वरना अगले जमानों में जब अलार्म नहीं थे तो लोग तो पूरी रात पता नहीं कितनी दफा करवट लेते होंगे कि कहीं फजर ही ना कज़ा हो जाए। तो हमारी जिंदगी कितनी आसान हो गई है इसकी वजह से। फिर नबी इस्लाम ने अजान दिलवाई और सूरज बुलंद है, और सहाबा इकराम कहते हैं फजर की नमाज आपने जमात से पढ़ाई, सूरज निकली हुई हालत में। सलाम फेरने के बाद आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स सोया रह जाए या भूल जाए तो जैसे ही उसे याद आए, जैसे ही उसकी आंख खुले, वो वाली नमाज पढ़ ले। उसके लिए वही उस नमाज का टाइम है, उसके लिए। इसको रूटीन नहीं बनानी और तसल्ली भी ये दे दी कि टेंशन भी नहीं लेनी। ठीक है, अगर ऐसा मामला हो गया अल्लाह माफ फरमाने वाला है, जानबूझ के तो नहीं किया, और तुम्हारी वो नमाज कज़ा भी नहीं होगी। ज़ाहिर है कहा उसके लिए उसकी नमाज का टाइम वही है, वो कज़ा भी नहीं हुई, अदा पड़ी है तो जुमात कराई है ना, वरना सूरज निकले हुए फजर की नमाज का टाइम तो नहीं होता। और फिर आपने एंड पे कुरान की आयत तिलावत की, सूरह ताहा की, व अकीमिस्सलात लिज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज को कायम रखना। यानी ये नमाज वो चीज है जो अल्लाह की याद को कायम रखने वाली चीज है। ये 5 टाइम अल्लाह ने इसलिए मुकर्रर किए हैं कि अगर कोई शख्स कुछ भी ना कर सके, एटलीस्ट ये 5 औकात में चारों ना चार मेरे सामने झुक जाए, उसकी हाजिरी लग जाएगी। वो यानी जिस तरह एक बंदा फौजी परेड करता है, वो चाहे बोझल दिल से भी कर रहा है, उसकी ड्यूटी शुमार हो जाएगी। ये नमाज ड्यूटी है। ये शैतानी वसवसा अपने दिमाग से निकाल दें कि अगर किसी का नमाज में दिल हाजिर नहीं है तो उसकी नमाज कबूल नहीं है। नहीं, नमाज के फराइज में आप कहीं कुरान और हदीस में नहीं दिखा सकते कि खुशू खुजू उसका हिस्सा बनाया गया हो, कि नमाज के इतने फराइज हैं उनमें से खुशू खुजू भी एक है। नहीं, खुशू खुजू कभी डिस्कस ही नहीं हुआ इस हवाले से। तरगीब के लिए जरूर हुआ कि अहले ईमान की निशानी है कि वो तवज्जो से नमाज पढ़ते हैं। ये कहीं नहीं आया कि जो तवज्जो बढ़ जाए उसकी नमाज नहीं होती, ये कभी नहीं हुआ। ये टॉपिक डिस्कस नहीं किया गया इसी वजह से कि अल्लाह को पता था कि दिमाग सोचता है, खास हद तक इंसान कंट्रोल कर सकता है। हां, बाकी अरकान के ऊपर बात हुई कि हर रकत में 1 रुकू और 2 सजदे हैं। अगर ये वाली गलती हो जाए तो एंड पे सजदा साफ कर लेना है। लेकिन कहीं पे खुशू खुजू नहीं डिस्कस हुआ कि अगर किसी को ख्याल आया तो वो नमाज ही दोबारा पढ़े या वो एंड पे सजदा साफ करे। ये बात डिस्कस नहीं की गई इसी वजह से कि अल्लाह को पता था कि ये एक ड्यूटी है जो इंसान ने पूरी करनी है। और इस धागे के साथ इंसान फिर बंधा रहता है जब, तो ये 5 औकात में जब अल्लाह के सामने आता है ना, तो फिर वो अल्लाह ताला से अपना दामन छुड़ा नहीं सकता। बाकी की जिंदगी भी उसकी पॉजिटिव हो जाती है। जो अल्लाह ताला फरमाया कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, अगर कॉन्टिन्यूसली इंसान पूरे प्रोटोकॉल के साथ नमाज को पढ़ता रहे।
تو میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی. یہ کتنی ڈھارس بنانے والی چیز ہے. تو یہ وہ ذکر کی فارم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اوبلیگیٹری رکھ لی. اسی طریقے سے اپنے مال میں زکوٰۃ دینا، یہ بھی وہ فرض ذکر ہے اللہ کا جو آپ نے کرنا ہے. اللہ کی یاد. مال خرچ کریں گے تو جس کے لیے خرچ کر رہے ہیں اس کی یاد میں کر رہے ہیں، اور یہ پتہ ہے کہ اس نے پوچھنا ہے کہ نہ اگر زکوٰۃ دی تو تمہارے ساتھ یہ کیا جائے گا. جو سورہ توبہ میں آیا کہ ان کا مال جو یہ جوڑتے ہیں کنز بنا کے اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتے تو قیامت کے دن ان کی پیٹھوں پہ، ان کے پہلوؤں کے اوپر، ان کے ماتھوں کے اوپر یہی سونا اور چاندی گرم کر کے داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جو تم نے دنیا میں جوڑا تھا. اور بخاری مسلم میں تو آیا کہ سانپ کی شکل میں مسلط کر دیا جائے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو یہ ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے. اسی طریقے سے حج، وہ بھی فرض ذکر ہے. رمضان کے روزے، وہ بھی فرض ذکر ہے، اللہ کی یاد دہانی. لیکن نماز ایسی چیز ہے جو روزانہ 5 وقت رکھتی ہے. یعنی کوئی کتنا بھی گیا گزرا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، کم از کم 5 وقت اللہ کے سامنے جھکے. چاہے وہ دل سے جھکتا ہے، چاہے وہ خوشو خضوع سے جھکتا ہے، اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے. ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ استقامت دے گا. ترجمہ یاد کریں، خوشو خضوع کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ آسانیاں پیدا کر دے گا آپ کے لیے. یہ وہ ذکر ہے جو فرض ذکر ہے. دوسرا ذکر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے لیے یوز کیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک اس الذکر، یاد دہانی یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. تو قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد دلانے والی چیز ہے. یعنی جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلا دے، اسی لیے اسے کہا گیا الذکر. اب قرآن کی اہمیت میں بولا جائے، وہ تو پچھلے دنوں جو سویڈن میں گستاخی ہوئی اس پہ میں نے تفصیل سے صرف قرآن کے اوپر ہی سارا کچھ ڈسکشن کی ہے. پھر ہماری یہ جو نئی والی قرآن کلاسز ہیں، اس کے پہلے 6 لیکچرز جو ہیں وہ قرآن سے ہی ریلیٹڈ ہے. 40 علمی پوائنٹ میں نے ڈسکس کیے تھے، جسے شوق ہے وہ دیکھ لیں. تیسرا جو ذکر ہے جی، وہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ خواہ کھڑے ہوئے ہوں، خواہ بیٹھے ہوئے ہوں، خواہ وہ اپنی کروٹوں پر لیٹ رہے ہوں، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں. حتیٰ کہ دیکھیں اما عائشہ سے پوچھا گیا جنابت کے کانٹیکسٹ میں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کیا اس حالت میں بھی نبی علیہ السلام اللہ کو یاد کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، خواہ وہ جنبی بھی ہوں. جنبی بندہ صرف قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، باقی ہر ذکر کر سکتا ہے، صبح شام کے اذکار، باقی چیزیں. اس میں تو کوئی پروٹوکول بھی نہیں ہے. یہ غسل، وضو، کپڑے پاک ہونا، جگہ پاک ہونا، یہ صرف نماز کا پروٹوکول ہے. جو عام اذکار ہیں ان کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، وہ آپ جس مرضی حالت میں کریں. یہ لوگ کہتے ہیں جی آیت کریمہ بڑا گرم ہے جی، بغیر وضو کے نہیں کرنا چاہیے جی، خوشبو لگا لینی چاہیے. اور بھائی جس نے کیا تھا اس نے تو مچھلی کے پیٹ میں کیا تھا، سب سے زیادہ تعفن والی جگہ یونس علیہ السلام. کوئی گرم ذکر نہیں ہے بھائی. وہ پھر ایسا ذکر ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو، اجتہادی غلطی کو معاف کیا. اور سورہ صافات میں فرمایا اگر یونس یاد نہ کرتا ان الفاظ کے ساتھ تو جتنا اللہ تعالیٰ کا عطاب تھا نا، پھر یہ اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے. ایک جملے نے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا کر دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لیکن سرکار یہ 3 دن اور 3 رات انہوں نے پڑھا ہے یہ وظیفہ. ہاں آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، 3 دن اور 3 رات، یہ کتنے بنتے ہیں؟ 72 گھنٹے. 72 گھنٹوں
اگر آپ کو ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں بھی مسلسل ایک ذکر کرنا پڑ جائے تو لگ پتہ جائے گا. آپ ذرا اس شخص کے بارے میں امیجن کریں جو مچھلی کے پیٹ میں گوپ اندھیرا ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ میں یہ کروں گا تو مجھے معافی بھی ملے گی کہ نہیں, اور وہ مسلسل ذکر کیے جا رہا ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ کتنا عرصہ میں نے یہ ذکر کرنا ہے, اور وہاں پہ بھی کسی کرسی میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. مچھلی کے پیٹ کے اندر کیا حالت ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی. اتنی جاندار دعا تھی. میں تو کہتا ہوں یہ سید الاستغفار ہے. لا الہ الا انت سبحانک, اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو تو غلطیوں سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین, میں انسان ہوں تو میں تو غلطی کروں گا. اس سے بہتر کیا انداز ہو سکتا ہے عاجزی کا, اس سے بہتر کیا انداز ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنے کا کہ یا اللہ تو نے تو غلطی کرنی نہیں ہے, یہ تو طے ہے. تو اگر مجھ سے پرسش کر رہا ہے نا غلطی کی, تو میں تو انسان ہوں, غلطی کروں گا, اور مجھے اعتراف بھی ہے, میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. جامعہ ترمذی میں یہاں تک حدیث ہے کہ جو بھی یونس کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو, اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں لوٹاتا. اور یہ حصہ قرآن میں بھی ہے, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, ہم مومنین کو بھی اسی طریقے سے نجات دیں گے. جب یہ دعا آئی نا سورہ الانبیاء میں, تو ساتھ یہ بھی ذکر آیا کہ انبیاء کی جو یہ دعائیں ہیں, خصوصاً یہ والی دعا یونس علیہ السلام کی, کوئی مومن بھی مانگے گا ہم اسے بھی نجات دیں گے. تو یہ جو دعائیں ہیں صبح و شام کے اذکار ہیں, جس کے اوپر میں نے پورا بلیو کارڈ لکھ دیا, اور فرض نماز کے بعد اذکار ہیں, گرین کارڈ لکھ دیا. یہ فرض نماز کے بعد اذکار, یہ صبح و شام کے اذکار. تو ان اذکار میں وہ ساری دعائیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے کی ہیں. یہ ہماری ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ, اس کی ایپ بھی بنی ہوئی ہے, پی ڈی ایف فارم میں بھی ہے. تو یہ اذکار کریں, صبح و شام کی دعائیں, اذکار, مختلف اوقات کی دعائیں, ٹوائلٹ میں جاتے وقت کی دعا, باہر نکلنے کی دعا, صبح اٹھتے وقت کی دعا, اور رات کو سونے سے پہلے دعائیں. یہ مختلف اوقات کی جو دعائیں ہیں, یہ وہ ساری دعائیں ہیں جو آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کرنی ہے. درود شریف بھی, درود شریف اللہ کی عبادت ہے کیونکہ یہ دعا ہے, اور دعا جتنی بھی ہیں وہ اللہ سے کی جاتی ہیں, اور ہر دعا عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ, یہ حدیث ہے سنن نسائی کے اندر, ترمذی کے اندر. اور نبی علیہ السلام نے حدیث کے اوپر اکتفا نہیں کیا, اس کے بعد آپ نے آیت پڑھی, ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں گے, یعنی مجھ سے دعا کرنے میں کنجوسی اختیار کریں گے, میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. والعیاذ باللہ تعالی. حضور نے سورۃ المومن کی آیت نمبر 60 پڑھی, اسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں, اس بات کے ثبوت میں کہ دعا کرنا عبادت ہے. تو جتنی دعائیں ہیں یہ عبادت ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر ہے, خواہ وہ درود شریف ہو, خواہ صبح شام کے اذکار ہو, یا مختلف اوقات کی دعائیں ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کے وہ ذکر کی شکلیں ہیں جس کا کوئی پروٹوکول نہیں. کوئی جنبی ہے, کوئی بے وضو ہے, کپڑے بھی ناپاک ہے, جس جگہ پہ ہیں وہ جگہ بھی ناپاک ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. یہ ذکر آپ کر سکتے ہیں. مولا علی کا قول ہے جامعہ ترمذی میں, سنن ابی داؤد کے اندر, کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی. یعنی قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے جنبی ہو, بغیر وضو کے قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے, لیکن جنبی شخص نہیں پڑھ سکتا. لیکن جو اذکار ہے نا وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے, بھئی اما عائشہ سلام اللہ علیہا اس سے زیادہ کیا بات کرتی. جب جنابت کے کانٹیکسٹ میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی تو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے, خواہ وہ جنبی ہو یا نہ ہو. اور غسل جنابت فوراً کرنا کوئی ضروری بھی نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی ہے, بس نماز قضا نہ ہو. نبی علیہ السلام کبھی غسل جنابت رات کو کر لیتے تھے اور کبھی آخری پیر اٹھ کے کرتے تھے. تو غسل جنابت ڈیلے بھی کوئی شخص کر سکتا ہے. فجر پڑھ کے
اگر کسی کے اوپر غسل فرض ہو گیا تو وہ زور سے پہلے کسی بھی وقت غسل کر کے زور کی نماز، بس وہ قضا نہیں ہونی چاہیے. تو اس دوران بھی اللہ کو تو آپ نے یاد کرنا ہے. ایون ٹوائلٹ میں غسل کرنے جب جانا ہے تو اللہ ہی کو یاد کر کے جانا ہے نا. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جو بخاری میں دعا ہے، اے اللہ میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ دعا جو آپ مانگ کے ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو جنبی شخص نے بھی یہی دعا مانگ کے جانی ہے نا. باقی بھی جو مختلف اذکار ہیں وہ آپ نے لازمی کرنے ہیں، اس میں کوئی سستی والا پہلو نہیں ہونا چاہیے. ہاں قرآن پاک سے متعلق جو چیزیں وہ آپ نہ کریں. تو یہ ذکر کی 3 اقسام. نمبر 1 فَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. اور جتنے بھی فرائض ہیں، خواہ وہ حج کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، رمضان کے روزے ہو، وہ سب کے سب اللہ کا ذکر ہے. رزق حلال کمانا بھی، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے نیک بندوں کے واقعات جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئے انہیں بیان کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے. انبیاء کرام کے واقعات کو بیان کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے. تو سب سے بڑا ذکر نماز، اس کے بعد قرآن تو بلکہ اپنے سٹیٹس میں دیکھا جائے تو وہ سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد دہانی والی چیز. لہذا قرآن کی تلاوت، قرآن کے احکامات کی پیروی کرنا، یہ سب کچھ اللہ کا ذکر ہے. اور تیسرے نمبر کے اوپر صبح و شام کے اذکار، مختلف اوقات کی دعائیں، درود شریف، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. تو یہ 3 ہی اقسام ہیں ذکر کی جن کے اوپر ہمیشگی انسان کو کرنی چاہیے. اور کچھ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے فرض کے طور پہ کر دی ہیں، جیسے نماز ہے اور باقی فرائض ہیں، اس کے بغیر آپ کا چھٹکارا نہیں ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے. یعنی وہ زندہ لاش ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں کہ اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ رہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، بس یہ نصیحت. یعنی صرف نماز کی حد تک نہیں، عام حالت ہو. اچھا، ذکر کے لیے زبان ہلانا بھی ضروری نہیں ہے، دل میں بھی ذکر ہو سکتا ہے. اللہ کو یاد کرنا بھی ذکر ہے، غور و تفکر کرنا بھی ذکر ہے. اصل چیز ہے گاڈ اورینٹڈ ہونا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم نماز پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہو نا جہاں پہ نماز پڑھی تھی، اسی مصلی کے اوپر، جب تک وضو نہیں ٹوٹتا نا، کچھ ذکر نہ بھی کرو تب بھی فرشتے دعائے رحمت تمہارے لیے کرتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ جو شخص نماز کے انتظار میں ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے بھی نماز کے اندر ہی شمار کر لیتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یعنی یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا کہ میرے بارے میں گمان کرے. جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں. جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے نا تو میں اسے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. جب وہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو یہ حدیث قدسی ہے بخاری مسلم دونوں میں. اور اسپیسیفکلی یہ قرآن حکیم کی درس و تدریس کے حوالے سے ذکر ہوا تھا کہ ایسی مجلس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جب اللہ کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کے پاس گئے تھے کس حالت میں پایا. وہ بتاتے ہیں یہ حالت تھی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ بندے جنت مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی انہوں نے؟ کہتے ہیں نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ مانگتے. اور کیا کہتے تھے؟ جہنم سے آزادی مانگ رہے تھے. کیا جہنم دیکھی میرے بندوں نے؟ نہیں، اگر دیکھ لیتے اس سے بھی زیادہ اشد و مت سے مانگتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جو میں نے سب کو معاف کر دیا. اچھا، وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسا تھا جو ویسے ہی وہاں پہ آ گیا تھا، اس کی نیت نہیں تھی لیکن وہ ان کی مجلس میں بیٹھا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہی ایسے ہیں کہ جو ان کی مجلس میں بھی بیٹھ جائے نا ان کو بھی میں نے بخش دیا. وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا غوث پاک کے درس میں بھی اگر کوئی بیٹھ گیا، کہانیوں میں نہیں میرے بھائی،
درس قرآن میں، وہ چاہے غوث پاک دے رہے ہو یا کوئی انجینئر پاک دے رہے ہو یا کوئی ڈاکٹر پاک دے رہے ہو، اگر اخلاص کے ساتھ کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، خالص توحید بتا رہا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات بتا رہا ہے، اس کی مجلس میں بیٹھنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ وہ تو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ یہ تو بالکل اسٹیبلش چیز ہے۔ تو یہ ذکر ایسا معاملہ ہے کہ کوئی دل میں بھی یاد کرتا ہے نا، اللہ اس کو پھر دل میں یاد کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ تو قرآن میں سورۃ البقرہ میں ہے، اے میرے بندے مجھے یاد کر، میں تیرا ذکر کروں گا اور اس سے بہتر مجلس میں کروں گا، فرشتوں کی مجلس میں کروں گا۔ اور انسان کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رسپانس میں اسے یاد کرتا ہے۔ انسان کا اللہ کو یاد کرنا یہ چھوٹی چیز ہے، اللہ کا اپنے بندے کو یاد کرنا یہ بڑی چیز ہے۔ ہاں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اور یہ تعلیقاً امام بخاری بھی یہ حدیث لے کے آئے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں، اور یہ اتنی رکت انگیز حدیث ہے کہ اس حدیث کو میں نے اپنے اذکار کارڈ میں بھی شامل کیا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت جب وہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہوتے ہیں۔ زبان سے ذکر کرنا یہ سب سے افضل ذکر ہے، کیونکہ اس میں آپ کی زبان، اعضاء، دل، دماغ سب کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ دل میں بھی ذکر کرنے کا ثواب ہے لیکن زبان سے کرنا افضل ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو آبلیگیٹری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑ دی ہیں، یعنی نماز آپ دل میں نہیں پڑھ سکتے، زبان سے پڑھنی ہے، اور کم از کم اتنی آواز سے کہ وہ خود آپ محسوس کر رہے ہو۔ محسوس سے مراد یہ نہیں ہے کہ 10 نمازی دیر تک سن رہے ہیں، نہیں، محسوس سے مراد ہے کہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے جانور قربان کرنا ہے تو تکبیر اتنی آواز سے کہنی ہے کہ آپ کے کان خود سن رہے ہو۔ جو آبلیگیٹری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے۔ زبان کا ذکر بہرحال دل کے ذکر سے افضل ہے۔ باقی ریاکاری والا جو ایشو ہے وہ ہر شخص کا ایک پرسنل معاملہ ہے، کسی کے اوپر ہم فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آبلیگیٹری نمازیں رکھ دی ہیں وہ تو اتنی اعلانیاں رکھی ہوئی ہیں کہ خود بخود ریاکاری کا چانس ہے، تو وہ ریاکاری نہیں ہے۔ بعض اوقات شیطان کسی کو وسوسہ دلاتا ہے میں جماعت سے نماز پڑھوں گا یا مسجد میں زیادہ دیر بیٹھوں گا تو باقی لوگ کہیں گے کہ جی یہ لوگ بڑا نیک ہو گیا ہے تو اس سے میرے دل میں تکبر آ جائے گا۔ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے نہ، اس طرح نہیں سوچنا کبھی بھی۔ آپ نے خالص رہنا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ہم نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں حالانکہ پوری نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں، یہ نیت نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لیکن پھر بھی لوگ تعریف کر دیتے ہیں اور وہ ہمیں اچھی بھی لگتی ہے، ظاہر ہے تعریف کسے بری لگتی ہے، تو کیا یہ ریاکاری ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اپنے بندے کے لیے کہ کسی بندے کی تعریف کوئی کرتے۔ لیکن دوسری طرف نبی علیہ السلام نے اس بندے کے لیے یہ کہا ہے کہ کسی کے منہ پہ ایسی تعریف نہیں کرنی ہے کہ وہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جائے، جس کی ہو رہی ہے اس نے خواہش کا اظہار نہیں کرنا کہ لوگ میری تعریف کریں۔ تو یہ باریک سے فرق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات شیطان، میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے کہ جی ہم نے داڑھی رکھ لی تو پھر لوگ مسائل پوچھیں گے، لوگ ہمیں نیکوکار کہیں گے، اس لیے جی ہم داڑھی نہیں رکھ رہے، پھر وہ قرآن و حدیث سے سب سے بڑی دلیل دینا شروع کر دیتے ہیں جی ڈاکٹر اقبال کی بھی داڑھی نہیں تھی۔ قرآن و حدیث ان کے نزدیک یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کی داڑھی نہیں تھی، اور پوری زندگی ڈاکٹر اقبال کو یاد کرتے کرتے مر جاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جی ہاں نبی علیہ السلام خواب میں زیارت کروا کے خود منو ایک بار بھی کہہ دینا میں داڑھی رکھ لینی ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں وہ 1400 سال پہلے کہہ کے گئے ہیں بھائی، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ قرآن میں کہہ گیا سورہ النساء کی آیت نمبر 119 کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، کہ شیطان کہے گا، اس نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے رب کے ساتھ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے۔ تو یہ تخلیق اللہ نے دی تھی مرد کے لیے، اتنی داڑھی رکھنا کہ جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے یہ مرد کے لیے اوبلیگیٹری ہے۔ تو ہر بندے نے کوئی نہ کوئی اپنے لیے لیم ایکسکیوز رکھا ہوا ہوتا ہے، تو میں ان کو بھی کہتا ہوں بھائی 1400 سال پہلے حکم ہو چکا ہے بھائی، اب کس حکم کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ تو بعض اوقات شیطان یہ بھی وسوسہ دلاتا ہے کہ جی اگر میں جماعت سے نماز پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے یہ بڑا نیکوکار ہے لہٰذا میں گھر میں ہی پڑھ لیتا ہوں۔ نہیں بھائی، جو فرض چیزیں ہیں وہ آپ نے حکم پہ عمل کرنا ہے، اپنی عقل کو اس میں دخل نہیں دینی۔